پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 65 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ اماں جی تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہی ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔ پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا، اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سعیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، میں کیا کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہو۔ وہ مرتضی صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات پر برا مان گئیں۔ لو بلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سعیدہ اماں کے بتائے ہوئے قوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے، سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک بار پھر دک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتا؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی؟ سالار کو ایک دم خیال آیا۔ ادھر کچھ رشتہ دار ہیں میرے، پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتا۔ سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا۔ تو پھر گئیں کیسی تھیں آپ؟ بیٹا، اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے، بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ سعیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سعیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سعیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا۔ آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سعیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں، اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں، تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محظوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔
وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سعیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سعیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سعیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئیں۔ کیوں بھئی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سعیدہ اماں نے بات جاری رکھی، میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں؟ جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھیں، بڑے تابع دار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار کہا نکلا۔ کیا ہوا؟ سعیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھی، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھی، مگر تم ہنسے کیوں؟ سعیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے کہا، تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سعیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سعیدہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی، اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سعیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سعیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سعیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سعیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں۔ لو بلا، اب مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا؟ سعیدہ اماں نے برا مانا۔ لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سعیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سعیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی، آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر نہیں آئی؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سعیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سعیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1-1.5 گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سعیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نام ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔
سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سعیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ سعیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی، سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم سے کسی نے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا، لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہے گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سعیدہ اماں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں۔ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا، تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں۔ سالار نے کہا، نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سعیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سعیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔